مسیح یسوع کے قدوس اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام۔ آئیے آج ہم اپنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے کلام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آدمی کا دل، اس کا پارٹ 2 آدمی کا دل۔ آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں کلام سنا تھا۔ آج پھر خدا اپنی بندی کو جو کلام کا حصہ کچھ رہ گیا تھا اس کے لیے خدا آج پھر اپنی بندی کو استعمال کرنے والا ہے، تو آج ہم اس کا دوسرا حصہ سنیں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنی میٹنگ کا آغاز کریں، ہم خداوند کے نام سے ہم دعا کریں گے پچھلے ہوئے گزرے ہفتے کے لیے، آج کے اس دن کے لیے جو خداوند نے ہم سب کی زندگیوں میں دیا، کہ ہم پھر ایک بار مل بیٹھ کر خداوند کی حضوری میں اور خداوند کے نام کو اونچا کریں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں کہ اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی جلالی اور مہربان خداوند، ہم دل و دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند اے خداوند تو مبارک ہے، تو قدوس ہے خداوند، اے خداوند تو زندہ ہے، خداوند تو جلالی ہے خداوند، اے خداوند تو قدوس ہے، خداوند تو سچا ہے، خداوند تو بزرگ ہے، خداوند اے خداوند تو نہایت رحیم ہے، خداوند نہ تو کوئی تجھ جیسا تھا، نہ کوئی ہے، نہ کبھی کوئی ہوگا، اے خداوند تیری ذات نرالی ہے، خداوند تو ازلی ابدی زندہ خداوند ہے، خداوند تو پیارا ہے، خداوند تو سچا ہے، خداوند تو قدوس ہے، خداوند اے خداوند تو جیسی ذات ہے خداوند کوئی نہیں ہے، خداوند اے خداوند تو بلند اور بالا ہے، خداوند تو ہم خاکساروں کا خیال رکھتا ہے، خداوند تو نے ہم خاکساروں کو گھوڑے پر سے اٹھا کر اے خداوند شہزادوں کے تخت پر بٹھا دیا، خداوند اے خداوند تیرے جیسی ذات پاک ہے، خداوند اے خداوند تو جلالی خداوند ہے، خداوند تو قدرت والا ہے، خداوند اے خداوند تو پاک ہے، خداوند تو پوتر ہے، خداوند اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگی میں عطا کیا، خداوند کہ ہم تیرے پاس آئیں اور خداوند تیرے نام کو لیں، خداوند اے خداوند گزرے ہوئے ہفتہ میں خداوند تو نے سنبھالے رکھا ہے، خداوند اپنی پناہ میں رکھا، ہر ناگہانی آفت سے بچایا، خداوند تیری حضوری ہماری زندگیوں پر ہی ہے، خداوند اور اے خداوند تو نے ہمیں آج کا دن دیکھنا نصیب کیا، خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند کہ تو اے خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، خداوند تو ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، خداوند اے خداوند تو اپس اینڈ ڈاؤنس میں خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے، خداوند ہر طرح کی وبا میں خداوند، ہر طرح کی بیماری میں خداوند تمہارے ساتھ رہتا ہے، خداوند اے پیارے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت لمحے کے لیے، خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں دیا، خداوند گزرے ہوئے وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اے خداوند آج کی میٹنگ کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، خداوند اے خداوند شروع سے لے کر آخر تک اے خداوند تو ہمارے ساتھ ہونا ہے، خداوند تیرا ہاتھ ہماری زندگی پر ہے، خداوند ہم اے خداوند تجھ میں گرو اپ ہوتے رہے ہیں، خداوند اور اے خداوند آج ہم اے خداوند بہت کچھ سیکھیں ہیں، خداوند اے خداوند آج کی ورشپ میں خداوند تو ہمارے ساتھ ہونا ہے، خداوند جب میں پریزائڈ کرتی ہوں تو خداوند تو میرے اے خداوند مجھے لفظوں کی ترتیب اور لفظوں کا ذخیرہ بخش ہے، خداوند اور اے خداوند جب تیری بندی اے خداوند تیرے کلام کو شیئر کرے تو خداوند تو اپنی بندی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے، خداوند ساری ملٹی میڈیا کو اے خداوند ایک ایک چیز کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں، اور اے خداوند جتنے لوگ اے خداوند اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند، اور جب اے خداوند لائیو میٹنگ کے بعد اے خداوند جو اس شیئر کی ہوئی ویڈیو کو خداوند جو کوئی بھی دیکھی ہے خداوند اے خداوند ہر زندگی اے خداوند بہت برکت پائے خداوند، اور اے خداوند تجھے سچے دل سے اپنا دل تجھے دے دے خداوند، اپنے گناہوں کا اقرار تیرے ساتھ کر لیں، اور اے خداوند اپنی زندگیوں کا ہولڈ اے خداوند تجھے ہر کوئی دے دے، خداوند اپنی زندگیوں کا ذمہ اے خداوند تجھے دے دے، اور اے خداوند آج اے خداوند جتنے بھی لوگ ہیں خداوند اے خداوند وہ جھولیاں بھر جائیں اے خداوند ان کی، اے خداوند جتنے بھی لوگ اے خداوند بیمار ہے خداوند، کمزور ہے، لاچار ہیں خداوند، آج اے خداوند تیری حضوری سے بھر کر اے خداوند وہ خوشی، اطمینان، تسلی اور اے خداوند راحت کو پائیں، اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج کی میٹنگ کے شروع سے لے کے آخر تک تو ہمارا ہادی رہبر اور رہنما ہے، یہ سب کچھ مانگ لیتے پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے جلالی یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے ایک تلاوت کریں گے، یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت کو ہم پڑھیں گے، اور اس آیت میں لکھا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے، آمین۔ جب ہماری خواہشات کچھ ایسی ہوتی ہیں جو گناہ کو جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو وہ گناہ کو جنم دیتی ہیں، جب گناہ ہماری زندگی میں بڑھ جاتا ہے تو وہ ہم موت کی طرف کھینچے جاتے ہیں، یعنی جو گناہ ہے اس کی سزا جہنم ہے، اس کی سزا موت ہے۔ تو آئیے ہم اس خوبصورت گیت کو گاتے ہیں، گناہ کی سزا جہنم، اے گناہ گار تو سمجھ لے۔ گناہ کی سزا جہنم، جہنم
گناہ کی سزا جہنم جہنم، گناہ کی سزا جہنم جہنم، اے گناہگار تو سمجھ لے۔ گناہ کی سزا جہنم جہنم، گناہ کی سزا جہنم جہنم، گناہ کی سزا جہنم جہنم، اے گناہگار تو سمجھ لے۔ گناہ کی سزا جہنم جہنم، گناہ کی سزا جہنم جہنم، گناہ کی سزا جہنم جہنم، اے گناہگار تو سمجھ لے۔ یہ چیزیں ساری فانی ہیں فانی ہیں، یہ چیزیں ساری فانی ہیں فانی ہیں، یہ چیزیں ساری فانی ہیں فانی ہیں، اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ یہ چیزیں ساری فانی ہیں فانی ہیں، یہ چیزیں ساری فانی ہیں فانی ہیں، یہ چیزیں ساری فانی ہیں فانی ہیں، اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ ہاللویا، یسوع راجہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، آسمان پر لے جانے کو ہم کو۔ یسوع راجہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، آسمان پر لے جانے کو ہم کو۔ اب چھوڑ دنیا کی عیشوں کو عیشوں کو، اب چھوڑ دنیا کی عیشوں کو عیشوں کو، اب چھوڑ دنیا کی عیشوں کو عیشوں کو، کہ اس کی خوشی فانی ہے۔ اب چھوڑ دنیا کی عیشوں کو عیشوں کو، اب چھوڑ دنیا کی عیشوں کو عیشوں کو، اب چھوڑ دنیا کی عیشوں کو عیشوں کو، کہ اس کی خوشی فانی ہے۔ ہوگی تمام جب زندگی زندگی، ہوگی تمام جب زندگی زندگی، ہوگی تمام جب زندگی زندگی، کوئی کوڑی ساتھ نہ جائے گی۔ ہاللویا، یسوع راجہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، آسمان پر لے جانے کو ہم کو۔ یسوع راجہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، آسمان پر لے جانے کو ہم کو۔ تیرے گزرے جاتے ہیں جاتے ہیں، دن تیرے گزرے جاتے ہیں جاتے ہیں، دن تیرے گزرے جاتے ہیں جاتے ہیں، دنیا کے خواب فانی ہیں۔ دن تیرے گزرے جاتے ہیں جاتے ہیں، دن تیرے گزرے جاتے ہیں جاتے ہیں، دن تیرے گزرے جاتے ہیں جاتے ہیں، دنیا کے خواب فانی ہیں۔ بیشتر خدا کے غضب سے غضب سے، بیشتر خدا کے غضب سے غضب سے، بیشتر خدا کے غضب سے غضب سے، تو آ قدموں میں یسوع کے۔ ہاللویا، یسوع راجہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، آسمان پر لے جانے کو ہم کو۔
यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, देख बहता है जो कलवरी से। यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, देख बहता है जो कलवरी से। गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, इसमें जब होता खाने से। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, यीशु ने किया मुझको साफ। मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, यीशु ने किया मुझको साफ। क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, ताकि तू भी हो बिल्कुल साफ। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको, आसमान पर ले जाने को हमको, आसमान पर ले जाने को हमको, आसमान पर ले जाने को हमको। हालेलुया, यीशु राजा बहुत जल्दी आएगा हमें आसमान पर ले जाने के लिए। हम जब देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जब उसने मुनादी शुरू की तो उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और इसी तरह जब यीशु मसीह ने भी अपनी तालीम दी तो उसमें यीशु मसीह ने भी कहा क्योंकि तौबा करो और अपने गुनाहों का इकरार करो, ताकि क्योंकि आसमान की जो बादशाही है वो नज़दीक है। क्योंकि आसमान की बादशाही सच में बहुत नज़दीक है और हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है अगर हमने यीशु मसीह के साथ जाना है। हर एक की ख्वाहिश है कि हर कोई यीशु मसीह के साथ जाए और आसमान पर रहे, यीशु मसीह के साथ रहे। इसके लिए हमें अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करना है और हमें ये तौबा करनी है, क्योंकि ये वक्त जो अभी हमारे पास है ये दोबारा वक्त नहीं कभी आएगा। और इसलिए हम अपने दिलों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करने के लिए पहला स्टेप हमारा है कि हमने तौबा करनी है। आइए हम आगे गीत गाएंगे, कर तौबा बंदिया छेती कर, एवेला हाथ ना आना है। ओ कर तौबा बंदे या छेती कर, ए वेला हथ ना आए। जेड़ा पानी पुलां ते लंघ जावे ओ वापिस फेर ना आए। कर तौबा बंदे या छेती कर,
اے ویلا ہتھ نہ آنا اے کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آئے کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آئے جیڑا پانی پلاں تے لنگ جاوے او واپس پھر نہ آنا کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آنا جیڑا پانی پلاں تے لنگ جاوے او واپس پھر نہ آنا کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آنا او چل چھڈ اپنے کالے کرتوت اے رنگا رنگ پرانے پور چل چھڈ اپنے کالے کرتوت اے رنگا رنگ پرانے تو اے رنگا رنگ پرانے تو نہیں تے ویکھی وانگر بابے لوت سارا کوڑ ماں آپ گوانا نہیں تے ویکھی وانگر بابے لوت سارا کوڑ ماں آپ گوانا یاد رکھیں یہ جو یہاں پہ ورڈنگ یوز ہوئی ہے بڑی ٹھیٹھ پنجابی ہے کوڑ ماں ہوتا ہے خاندان جس طرح سے لوت نے اپنے خاندان کو گوا دیا تھا اس نے جب خداوند کی بات کو نہیں مانا وہ خداوند سے دور ہوا تو اسی طرح سے اگر ہم اپنے پرانے چیزوں کو جو خداوند سے نفرت رکھتی ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا بھی حال ہمارا خاندان جو ہے وہ بھی اسی طرح تباہی میں جا سکتا ہے او چل چھڈ اپنے کالے کرتوت اے رنگا رنگ پرانے پور چل چھڈ اپنے کالے کرتوت اے رنگا رنگ پرانے پوت اے رنگا رنگ پرانے پوت نہیں تے ویکھی وانگر بابے لوت سارا کوڑ ماں آپ گوانا نہیں تے ویکھی وانگر بابے لوت سارا کوڑ ماں آپ گوانا جیڑا پانی پلاں تے لنگ جاوے او واپس پھر نہ آنا کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آنا تما پئیاں مسیح دے آن دیاں اتے تیل بتی چے پان دیاں تما پئیاں مسیح دے آن دیاں اتے تیل بتی چ پان دیاں اتے تیل بتی چ پان دیاں جنہ دیاں مشلاں نہ بلیاں او نہ باہر ہی رہ جانا ہے جنہ دیاں مشلاں نہیں بلیاں
ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਫੇਰ ਨਾ ਆਣਾ ਏ। ਕਰ ਤੋਬਾ ਬੰਦਿਆ ਛੇਤੀ ਕਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣਾ ਏ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਤਖਤ ਲਗਾਵੇਗਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਤਖਤ ਲਗਾਵੇਗਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ ਤੋਬਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਦੰਦ ਪੀਸਣਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਏ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ ਤੋਬਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਦੰਦ ਪੀਸਣਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਫੇਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਏ। ਕਰ ਤੋਬਾ ਬੰਦਿਆ ਛੇਤੀ ਕਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣਾ ਏ। ਕਰ ਤੋਬਾ ਬੰਦਿਆ ਛੇਤੀ ਕਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਫੇਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਏ। ਕਰ ਤੋਬਾ ਬੰਦਿਆ ਛੇਤੀ ਕਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ आना हालेलुया। हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं 10 कवारियों की एक मिसाल को यीशु मसीह हमसे शेयर करते हैं। तो उसमें देखते हैं जो 5 अक्लमंद कवारियाँ होती हैं वो अपनी कुप्पियों में अपनी मशलों में अपने मशले साथ लेती हैं। 10 की 10 कवारियाँ मशले लेती हैं अपनी, लेकिन जो 5 अक्लमंद होती हैं वो अपनी कुप्पियों में साथ तेल भी लेती है, यानी कि तेल साथ वो लेती हैं। लेकिन जो बेवकूफ़ कवारियाँ होती हैं वो अपने मशलों में तेल अपने कुप्पियों में तेल नहीं लेती। तो जिसकी वजह से जब दूल्हा आ जाता है तो उनकी मशलें बुझ जाती हैं, तो वो तेल इधर उधर से ढूंढना शुरू कर देती हैं। लेकिन जो अक्लमंद कवारी होते हैं चूँकि उनके पास तेल होता है तो वो दूल्हे की जब दूल्हे की ज़ियाफ़त होती है, बरा की शादी की ज़ियाफ़त में वो शामिल हो जाती है। जब बरा आ जाता है, दूल्हा आ जाता है, तो वो उसके साथ चली जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त में देरी नहीं की। उन्होंने जल्दी से अपने साथ कुप्पियों में तेल अपने पास रखा। इसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार रखें, यीशु की आमद के लिए, क्योंकि यीशु कभी भी आ सकता है। तो हमें अपने आप को यीशु की आमद के लिए तैयार रखनी है। हमें अपने आप को हर दिन ये हम गुनाह ना करें ताकि हम कहीं यीशु की बादशाही में शामिल होने से रुक ना जाएं। इसलिए हम आगे एक और गीत गाएंगे, कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, आवन वाली है आसमाना तो सवारी बंदिया। बहुत खूबसूरत गीत है, हम सब मिलके गाएंगे। ओ कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, आन वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। हमने क्या करना है? गुनाह कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। गुनाह कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। ओ कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, आन वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, आन वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। गुनाह कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। गुनाह कोलों तौबा कर ले,
तू खुशियां ना चोली पर ले कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया ओ यसु नाल अरशां ते रहन वास्ते सीधे कर ले तू अपने ए राह रास्ते ओ यसु नाल अरशां ते रहन वास्ते सीधे कर ले तू अपने ए राह रास्ते ओ जिन्ना यसु नाल मार के उडारी बंदिया आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया ओ जिन्ना यसु नाल मार के उडारी बंदिया आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया गुनाह कोलो तौबा कर ले तू खुशियां ना चोली पर ले गुनाह कोलो तौबा कर ले तू खुशियां ना चोली पर ले कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया ओ ताज सदा दी हयाती ताज पाना चाहना है जिंद अपनी जे मौत तो बचाना चाहना है ताज सदा दी हयाती ताज पाना चाहना है जिंद अपनी जे मौत तो बचाना चाहना है क्या करना है फिर पापा उत्ते तौबा वाली आरी बंदिया आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया फिर पापा उत्ते तौबा वाली यारी बंदिया आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया गुनाह कोलो तौबा कर ले तू खुशियां ना चोली पर ले गुनाह कोलो तौबा कर ले तू खुशियां ना चोली पर ले मेवे जनता दे रज के जे खाने ने तू यसु नासरी दे गीत सोने गाउने जे तू मेवे जनता दे रज के जे खाने ने तू यसु नासरी दे गीत सोने गाउने जे तू जिंद यसु ना वेला दे तू ए सारी बंदिया आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया जिंद यसु ना वेला दे तू ए सारी बंदिया आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया गुनाह कोलो तौबा कर ले तू खुशियां ना चोली पर ले गुनाह कोलो तौबा कर ले तू खुशियां ना चोली पर ले अरे छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया अरे छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया गुनाह कोलो तौबा कर ले तू खुशियां ना चोरी पर ले गुनाह कोलो तौबा कर ले तू खुशियां ना चोली पर ले गुनाह कोलो तौबा कर ले तू खुशियां ना चोली पर ले। मैं इस
वक्त ब्रदर इमसिया से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें और एक शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें और तेरे नाम को हम ऊंचा कर सकें, तुझे मुबारक कह सकें। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि इसी वजह से तूने इंसान को बनाया कि हम तेरी तारीफ़ करें, तेरी हम्द करें। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हर चीज़ से भर के तू बुलंद है और फजल दे। आज जिस तरह जब हम गीत गाते हैं, कलाम सुनते हैं, तो हर म्यूज़िक से भर के, हर टैलेंट से भर के, हर चीज़ से भर के तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाए, तेरा पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में जुम्बश करता जाए और बढ़ता जाए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौके के लिए और इन वक्तों के लिए जो तू अपने लोगों को देता है कि हम तेरे साथ जुड़ सकें। फजल दे, हमारी ज़िंदगी, सोचें, ख्यालात तेरे साथ जुड़ सकें, हम तेरे में मजबूत होते रहें और कभी तेरे से न हटें। उसके नाम में मांग कर पाया, आमीन। इसी तरह हम अपनी वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे तेरे लहू से पाप धोता हूँ, और इसी के दौरान हम अपने दिलों को खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद की आवाज़ के लिए तैयार करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके हम इस गीत को गाएंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ।
تیرے کلام سے شفا ہوتی، تیرا کلام راہوں کی جوتی، تیرے کلام سے شفا ہوتی، تیرا کلام راہوں کی جوتی، تیرا کلام ہے ہنسی موتی، تیرا کلام ہے ہنسی موتی، دل کی مالا میں پیروتا ہوں، دل کی مالا میں پیروتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا، تو بڑھتا جا، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں۔ تیرا لہو ہے میل کا پیغام، تیرے لہو میں چین اور آرام، تیرا لہو ہے میل کا پیغام، تیرے لہو میں چین اور آرام، تیرے لہو سے بنے بگڑے کام، تیرے لہو سے بنے بگڑے کام، خود کو لہو میں ڈبوتا ہوں، خود کو لہو میں ڈبوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا، تو بڑھتا جا، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں۔ ہاللویا۔ ہم اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے اور ہم خداوند کے حضور میں خداوند کے کلام کے لیے دعا کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک ایونجلسٹ ایمانویل اسلم ہیں، جن کے ساتھ ہم مل کر دعا کریں گے۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ان کی زندگی میں بہت عجیب و جلالی کام کیے ہیں، اور خداوند نہ صرف ان کو پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی خداوند ان کو اپنے کلام کے لیے، اپنے جلال کے لیے خداوند ان کو استعمال کرتا ہے۔ اور آئیے آج ہم ان کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کے لیے دعا کریں گے۔ Praise the Lord. میرے بہن بھائیو، اس سے پہلے کہ ہم خدا کا زندہ کلام سنیں، آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے، اور آئیں آج صبح خدا سے یہ التجا کریں کہ خدا ہمارے ساتھ بولے، خدا ہمارے ساتھ کلام کرے، اور خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی ضرورت کو پورا کرے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ سو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خدا کے حضور دعا کریں کہ خدا آج صبح ہم سے ہم کلام ہو۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ اے پاک مہربان وفادار خدا، تو جو عزت و جلال و بزرگی کے لائق ہے، اور کوئی تجھسا معبود نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے، تو عزت جلال اور بزرگی حمد اور ستائش کے لائق ہے۔ ہم کچھ خدا قدوس کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو پاک ہے، تو مہربان ہے، تو وفادار ہے، تو عزت و جلال
اور بزرگی کے لائق ہے خداوند. ہم شکرگزار ہیں تیری نیکی، تیری مہربانی، تیری رحمت، تیری شفقت کے لیے خدا، کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے فضل کی بدولت ہیں، اور تیرا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے. خداوند میری دعا ہے جب تیری خادمت، تیری بندی تیرے کلام کی انمول باتوں کو تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے، خداوند میری دعا ہے تو کلام نازل کر، تو روح القدس کو نازل کر. ہالےلویا ہالےلویا. خدا کی تعریف ہو اس خوبصورت موقع کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور خدا کے کلام میں سے سیکھیں، گیت گائیں، دعا کریں اور خداوند یسوع مسیح کی سے ملاقات کریں. Praise the Lord for this beautiful moment God has given us to praise Him. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے باپ سے بات کریں. Let's close our eyes and let's talk to our Heavenly Father. خداوند یسوع زندگی کا نور تو ہے. Dear Jesus, you are the light of the world. خداوند اس وقت تو اپنے کلام کے وسیلے سے Lord, right now through your word, اس روشنی کو ساری دنیا میں پھیلا دیں. shine this light throughout the world. جہاں جہاں تیرا کلام پہنچے Wherever your word spreads, وہاں پر روشنی زندگیوں کے اندر اتر may آئے your light be brought forth اور اندھیرا جاتا رہے. and may darkness be gone. آئے خداوند، Dear Lord, آئے خداوند ان لفظوں میں اثر پیدا کر، put your effect into these words. جیسے تو نے کہا کہ تیرا کلام بے اثر نہیں لوٹتا، Like you said, your word never returns. جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور وہ بے تاثیر نہیں لوٹتی، Like it rains from heaven. اسی طرح تیرا کلام ہے. Like is your word. ہم اقرار کرتے ہیں And Lord, we confess کہ اس وقت تیرا کلام میری زندگی میں اور ہم سبوں کی زندگی میں that your word may take effect in my life and all of our lives. قوت والا ہے، پاورفل ہے. Your word is powerful. آمین. Amen. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یوحنا 8 باب اس کی 12ویں آیت میں کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. Jesus said in John that I am the light of the world. اور ساری دنیا میں ایک اندھیری کالی چادر ہے And the whole world is filled with darkness. اور صرف یسوع مسیح نور ہے. جو کوئی یسوع مسیح کے پیچھے 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 چلے گا اور صرف اسی پاتھ پہ رہے گا، And only Jesus is the light, and whoever follows him, وہ روشنی پائے گا. only he will receive that light. اور پچھلی دفعہ ہم نے خدا کے کلام میں سے کچھ جانوروں کے متعلق سیکھا تھا Last time we learned about some animals جو گناہوں کی نمائندگی کرتے ہیں، that represent sin. اور آج پھر دوبارہ ہم ان کو ریوائز کرتے ہوئے ایک ہم نے مور کے متعلق سیکھا تھا کہ مور غرور کو ظاہر کرتا We ہے، learned about the peacock, he represents pride. اور بکرا جو بدکاری کو ظاہر کرتا ہے، The goat represents adultery. اور سور جو کھاؤ ہونے اور شرابی ہونے کو ظاہر کرتا ہے، The pig represents gluttony. اور کچھوا سستی قائلی اور جادوگری کو ظاہر And کرتا the ہے. tortoise represents laziness and witchcraft. اور یہ 4 جانور جو گناہوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، And these 4 animals that represent sin, ان کے متعلق ہم سیکھ چکے ہیں. we learned them last time. اور آج ہم چیتا، سانپ اور مینڈک کے بارے میں سیکھیں گے. Today we will learn about the cheetah and the snake and the frog. تو سب سے پہلا ہمارا جانور ہے چیتا. The first animal is the cheetah. تو چیتا جو ہے لیپرڈ، یہ بہت یہ خونخوار درندہ ہے. And the leopard, he preys on animals. اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ
جس طرح سے یہ خونخوار ہے، اسی طرح سے نفرت اور غصہ، بد مزاجی، یہ جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ پھر چیتے کی طرح خونخوار بنتا ہے، قتل کرنے کی طرف دوڑتا ہے. So the leopard represents hatred, anger and bad temper. تو جب یہ چھوٹی ابتدائی باتیں آنا شروع ہو، نفرت پیدا ہونا شروع ہو، غصہ آنا شروع ہو، دل چاہے کہ کسی کے ساتھ بد مزاج ہو جاؤ، دل چاہے کہ کسی کے اوپر کسی کو اپنے دباؤ کے نیچے رکھو. So whenever you start to get angry at someone, you want to hurt them. تو اسی وقت سمجھ لیں کہ یہ چیتا جو ہے یہ مجھے تباہ کرنے کے لیے میری زندگی میں آ رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھا رہا ہے. Then you should remember that the demon of the leopard is against you. بعض 7 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، In Ecclesiastic chapter 7 verse 9, تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہیں. it says, "Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools." تو خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ خفا نہیں ہونا. اگر خفا ہوگے، خفا ہونے میں جلدی کرو گے، اور خفا کس طرح کی خفگی؟ کوئی آپ کو کوئی ڈسپلن کی بات بتاتا ہے، کوئی اچھی بات بتاتا ہے، آپ کہتے ہو اچھا تو نے مجھے کیوں اس طرح سے کہا، تو نے مجھے اپنی مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلنے دیا. Especially if you get angry when someone disciplines you. تو ایک دم سے خبردار ہو، ایک دم سے اپنی حفاظت کرنا شروع کر دیں اور ان چیزوں کو نکالنا شروع کر دیں. So always remind yourself that you are under attack and don't get angry very quickly. ہم خدا کے کلام میں ایک بہت ہنستے مسکراتے بڑے ہی پیارے خاندان کو دیکھتے ہیں جو آدم اور ہوا کا خاندان ہے. In the Bible we read about this very joyful family, and it's the family of Adam and Eve. اور آدم، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، آدم ہوا کے 2 بچے ہیں، دونوں بہت پیارے ہیں. آدم ہوا خوش ہیں، دونوں بچے بہت خوش ہیں، لیکن ان کو نقصان پہنچانے کے لیے چیتا جو ہے وہ بھی موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. As you can see in the photo, the family looks very happy. They are smiling, the parents are happy, the children are happy, but you can see the demon of the leopard is still against them. اور ان کی جو شادمانی خوشی ہے وہ اس وقت ہمیں ان کے چہروں سے نظر آتی ہے. And you can find the happiness on their face. اور پیدائش 4 باب اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے. In Genesis chapter 4 verse 1 and 2 it says, اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. it says, Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord I have brought forth a man. Later she gave birth to his brother Abel. آدم اور ہوا بہت خوش ہوئے جب خدا نے ان کو قائن دیا. Adam and Eve were very happy when they received Cain. اور اس وقت جیسے ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، جب چھوٹا بھائی حابل پیدا ہوا ہے، پھر بھی بڑا بھائی ماں باپ دونوں بہت خوش ہیں. And as you can see in the photo, when they received their youngest son Abel, they are also happy now. تو جیسے ہی ایک خاندان خوش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابلیس ہے وہ اپنی پوری کوشش میں ہے کہ کیسے ان کی فیملی لائف کو وہ ڈسٹرب کرے. So now that the family is happy, the devil is he wants to attack the family and destroy them. جب ایک بچہ گھر میں جنم لیتا ہے تو یہ وقت بہت ہی خوشی کا وقت ہوتا ہے. When a child is born into a family, it's a very happy moment. لیکن جیسے ہمارے پاس کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، ہمیں ایک دم سے اگلا سٹیپ جو لینا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا شروع کرنی ہے. But like with anything, when we receive something, we have to protect it. اسی طرح سے جیسے ہی ہمارے گھر میں ایک زندگی جنم لیتی ہے، So when life comes into our family, اور ہم بچے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، and we all get very happy when we see the لیکن newborn. ایک دم سے اس کی پروٹیکشن کرنا شروع کر دیں. But start to protect him. تو کیسے ہم اس کی حفاظت کیسے کر سکتے So ہیں؟ how can you protect him? اپنے بچوں کو خدا کی حضوری میں لائیں، By bringing your children into انہیں presence یسوع of مسیح کے بارے میں God, بتائیں. teaching them about Jesus. اور اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش 4 باب اس کی 3 سے 5 آیات میں، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا.
اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. In Genesis chapter 4 verse 3 to 5 it says, "In the course of time Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast." تو ہم نے ان آیات میں پڑھا ہے کہ دونوں بچے خداوند کے لیے کچھ ہدیہ لے کے آئے ہیں. So as we read in the verse, both of the children they bring offering to the Lord. اس کا مطلب ہے کہ جب خدا نے آدم ہوا کو باغ عدن سے نکالا So when God took out Adam and Eve from Garden of Eden, تو خدا نے ان کے ساتھ رشتہ توڑ نہیں دیا. God didn't finish his relationship with them. اسی وجہ سے اس وقت بچوں کو پتہ ہے کہ ہم قربانی کے ذریعے خدا سے ملاقات کر سکتے And that's why their children know that they can communicate with God through the offering. ہیں. اور چونکہ قائن کسان ہے And because Cain, he's a farmer, اس وجہ سے وہ اپنے کھیت کا ہدیہ خدا کے حضور میں لایا. that's why he brings some of his wheat and harvest to the اور Lord. حابل چونکہ چرواہا ہے اس لیے وہ اپنے بھیڑ بکریوں کے پہلوٹھے میں سے خدا کی حضوری میں ہدیہ And لایا. because Abel is a shepherd, that's why he brings the firstborn of his flock. لکھا ہوا ہے کچھ پہلوٹھے بچوں کا وہ ہدیہ خدا کی حضور میں لاتا ہے. تو اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ قائن اس وجہ سے خدا کی حضوری سے رد کیا گیا کیونکہ وہ پھلوں کا یا سبزیوں کا ہدیہ لایا. مسئلہ یہ نہیں ہے. And in here it's not because Cain brings vegetables to the Lord. کیونکہ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ خدا اس کو بات بتا رہا ہے کہ تو اصل میں تیرے اندر بھلائی نہیں ہے, تیرے اندر دل کی پاکیزگی نہیں ہے, اس لیے میں تجھے قبول نہیں کر رہا. The reason God didn't accept Cain was because he was not pure. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 5ویں آیت میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ قائن جو ہے جب خدا نے اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا, نچلی تصویر میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو حابل ہے اس کا ہدیہ منظور ہو گیا, یہاں پر آگ ہے اس کے ہدیے پہ, لیکن جو قائن ہے اس کی قربان گاہ پہ آگ نہیں ہے. And as we can see in the photo, God accepted Abel, but he refused Cain, and you can see with the fire on Abel's offering. تو جو قائن ہے اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی ہے اس میں, So Cain felt he was disrespected by God. اور اس نے درست بات نہیں سوچی کہ قبول کرنے والا تو خدا ہے. And he didn't recognize that God is the one who accepts offering. اور وہ اپنا غصہ اس وقت کسی پہ اتار سکتا تھا تو وہ حابل تھا. And because he wanted to take out his anger on someone, he took it out on Abel. تو یہاں پہ پھر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خفگی احمقوں کے سینوں میں بسی رہتی ہے. And that's why in the verse of the Bible it says that anger resides in the heart of the fool. اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں 6 سے پیدائش 4 باب اس کی 6 سے 8ویں آیات میں لکھا ہے, اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا, اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ. اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا, اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. In Genesis 4:6-8 it says, "Then the Lord said to Cain, Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It resides to have you, but you must rule over it." Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان سے کتنا پیار کرتا ہے, اس کی کتنی کیئر کرتا ہے, کتنی دیکھ بھال کرتا ہے وہ. And in the verse you can see how much God cares for his people. خدا دیکھ رہا ہے کہ بھی آسمانی مقاموں میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. God understands what is going in the heavenly realms. اور خدا کو پتہ ہے کہ شیطان جو اس کا مخالف ہے اس کے دل کے اندر آ کر, And God knows that devil who is against Cain, he has come into his heart اسے برباد کرنا چاہتا ہے. and he wants to destroy him. تو خدا اس سے بات کر رہا ہے کہ قائن تو کیوں غضبناک ہوا ہے, And that's why God is telling him, why are you angry, تیرا Cain? منہ کیوں بگڑا ہوا ہے. Why are you downcast? اور جب کوئی کسی بھی بات سے خفا ہو کے, کوئی درست بات ہو, کوئی سمجھنے والی بات ہو, لیکن اس سے خفا ہو کے بڑبڑانا شروع کرے. So if anyone when he's disciplined he gets angry at someone,
اور اس کا منہ بگڑ جائے and they become downcast اور غضبناک ہو جائے, and they become filled with anger, تو ایک دم سے اپنے آپ کو سنبھال لیں then you need to protect yourself. اور اس بات کو محسوس کریں کہ کون ہے جو آپ پہ اس وقت حملہ کر رہا ہے, And you need to recognize who is attacking you, کیونکہ خدا نے ہمیں کنٹرول دیا ہے. because God has given us self-control. اور خدا نے اس وقت اس کائن کو بھی کہا ہے کہ تو اپنے آپ کو سنبھال لے, جلدی سے سنبھال لے. And that's what God is telling Cain, to protect yourself. اور 7ویں آیت میں خدا اسے کہہ رہے ہیں کہ تیرا منہ نہ بگڑے, تو غضبناک نہ ہو, اور اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا. And that's why in the verse God is telling him, if you do what is right, will I not accept your offering? جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس کے سبزیوں کے ہدیوں کو خدا نے برا نہیں منایا کہ وہ سبزیوں کا ہدیہ کیوں لایا. Like we said, God didn't accept Cain not because he brought vegetables to him, بلکہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ تو نے بھلا نہیں کیا, تیرے اندر میرے لیے پاکیزگی نہیں ہے, میرے لیے تیرے اندر میرے لیے کوئی رجحان نہیں ہے. but because Cain didn't do what was right. تو خداوند اسے کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنے اندر بھلائی کو لے کے آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. So God is telling Cain, when you do what is right, I will accept you. اور اگر تو بھلا نہیں کرے گا, اگر تو اپنے اندر راستی کو جنم نہیں دے گا, تو گناہ دروازے کے پر دبکا بیٹھا ہے, چیتا دروازے کے پر دبکا بیٹھا ہے. But if you keep doing what is wrong, the leopard, the sin is already at اور your door. خداوند اسے کہہ رہا ہے تو اوور کمر ہو جا, تو گناہ تیرا مشتاق ہے کہ تجھے ہڑپ کر لے, تجھے کھا جائے, لیکن تو اس پہ غالب آ. And God is telling Cain to protect yourself from this sin, or he will eat you. لیکن اس نے خدا کی بات کو پھر کوئی اہمیت نہیں دی, But he underestimated what God was saying. اور جو اس کے دل کے اندر چل رہا تھا وہ اس کے پر غالب نہیں آیا, اور شیطان خوش ہوا کہ میں ایک زندگی کو برباد کرنے والا ہوں. And he didn't overcome this sin of anger of the leopard. اور 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا, اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو ایسا ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پہ حملہ کیا, اسے قتل کر And ڈالا. eventually, because he didn't overcome the leopard, in verse 8 he goes out and he kills him. تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نفرت سے, غصے سے, بد مزاجی سے, بدگوئی سے, اور یہ چیزیں پھر آگے بڑھتی چلی So جاتی ہیں. where do things start off? They start off with anger, with bad attitude. پھر پیدائش 4 باب اس کی 9ویں سے 12ویں آیات میں ہم اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے خدا کی بات نہیں مانی اور اس نے گناہ کر لیا, اور پھر آگے اس کو نتائج کس طرح کے اس کے سامنے آئے ہیں. And then later on in the verses we find out that now that he kills his brother, what's the consequence? پیدائش 4 باب اس کی 9 سے 12 آیات میں لکھا ہے, تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں, کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے, اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا, جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی, اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا. In Genesis 4:9 to 12 it says, Then the Lord said to Cain, Where is your brother Abel? I do not know, he replied. Am I my brother's keeper? The Lord said, What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crop for you. You will be a restless wanderer on the earth. اب خداوند اس سے کہہ رہا ہے کہ تیرا بھائی کہاں ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں خدا بھی انسان کی طرح ہے کہ وہ اس کے ساتھ جھوٹ بول لو تو میں بول سکتا ہوں کہ جیسے میں کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہوں, خدا کو بھی دے سکتا ہوں. And Cain is trying to deceive God by saying, I do not know where my brother is. وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا معلوم, کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں کہ وہ کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. He's saying, I do not know God. Am I my brother's keeper? اور پھر خداوند سے کہتا ہے کہ قائن تو نے کیا کر دیا ہے, تو نے کیا کیا ہے, تیرے بھائی کا خون اب زمین سے مجھے پکار رہا ہے. And then God says to Cain, What have you done, Cain? Your brother's blood cries out to me.
ہمارا کوئی عمل مرتا نہیں ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے ہر اچھا اور برا عمل خدا دونوں کو حساب میں لائے گا. Our sins don't go away. God says He will bring all of our righteous and our sins into account. جیسے حابل کے خون کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین سے مجھے پکار رہا ہے. Like for the blood of Abel, it says it cries out to God. اس طرح سے مکاشفہ میں وہ بہت ساری روحوں کے بارے میں جو مذبح کے نیچے ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے ہی لکھا ہے. Likewise in Revelation we read about the spirits that are under the altar of God. کیونکہ انہیں یسوع مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے ان کے سر اتارے گئے تھے. And those spirits cry out to God because they were killed on God's name. یعنی زمین کے اوپر کوئی بھی عمل ہوتا ہے, کوئی بھی آپ بولتے ہیں, کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے. So anything you say, any deed you do, it's before God. اب اس کو سزا کس طرح کی ملی ہے؟ تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا ہے. So what kind of consequences he got? He can't yield crops. The ground won't yield crops. ہاں, زمین کی طرف سے اس کے اوپر قرض آ گیا, وہ لعنتی ہو گیا. He's cursed from the ground. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اب زمین تیری دوست نہیں رہی ہے. And the earth is no longer your friend. تو زمین سے اگر پیداوار لینا چاہے گا تو زمین تجھے پیداوار نہیں دے گی. Even if you want to yield crops, you won't be able to. تو زمین کے اوپر گھر بنانا چاہے گا تو زمین تجھے اجازت نہیں دے گی کہ تو گھر بنائے. Even if you want to build a house on the earth won't let you. اور زمین پر تو خانہ خراب, تیرا جو خانہ ہے, تیرا گھر ہے, وہ خراب ہوگا, تو آوارہ ہوگا. And you will be a restless wanderer on the earth. اور یہ سب چیزیں, یہ سب حالات دیکھ کے جب ہم دنیا میں کئی جگہ پر ایسے حالات دیکھتے ہیں, کئی زندگیوں کے ایسے حالات دیکھتے ہیں, تو ہمارا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. And even now in our day and age we still find this happening. اب برے حالات کے پیچھے مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں, And there could be many reasons behind those. لیکن برے حالات کے پیچھے ایک وجہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہے. But one of those reasons behind those acts is this. وہ لوگ جن کے ہاتھ بس ہمیشہ پھیلیں گے اور آپ جتنا مرضی ڈالتے رہیں گے, لیکن وہ ہاتھ ہمیشہ پھیلے رہیں گے. There are people who will keep begging, and even if you give them, they will still not be filled. کیونکہ خدا ان کا دوست نہیں رہا. Because God is no longer their friend. جیسے کہ خدا قائن کا دوست نہیں رہا. Like God was no longer a friend to Cain. اس سے پہلے کہ ہم اگلی سلائیڈ پہ چلیں, آئیے ہم خداوند سے دعا کریں کہ خداوند تو مجھے پاک کر. Before we move on to the next slide, let's pray. خداوند جب مجھے کوئی تربیت دے تو میں غصے میں نہ آ جاؤں. Lord, when someone disciplines me, let me not be angry. خداوند میں خفا ہونے میں جلدی نہ کروں. Lord, let me not be quick to anger. خداوند میں درست بات کو سمجھ لوں. Lord, may I understand the right خداوند میں thing. تیری آواز کو نظر انداز نہ کروں. May I not خداوند refuse your خداوند میں discipline. نہیں چاہتا کہ میں دنیا میں خانہ خراب اور آوارہ ہوں. Lord, I don't want to be restless on earth. خداوند میں چاہتا ہوں میں بھلا کروں تاکہ میں خوش رہ سکوں اور تجھے بھی خوش Lord, کروں. I want to do what is right so I can make you happy. تو یہاں پر ہم نے بہت برے نتائج دیکھے, کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ ہے, وہ انسان کو ایسی جگہ پہ پہنچانا چاہتا ہے جہاں پر اس کو شیطان اس طرح کے حالات میں دیکھنا شروع کر دیں. So we saw very harsh consequences because the devil wants to take you to that place where you are no longer the friend of God. جو شیطان ہے وہ غصہ دلواتا ہے. The devil brings about anger. لیکن ہم اگر خدا کی ذات پہ دیکھیں کہ اس کی خصوصیات کیسی ہیں, تو زبور 86 اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, لیکن تو یارب رحیم و کریم خدا ہے, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی. But if we look at the characteristics of God, in Psalms 86:15 it says, But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. تو خدا کی خصوصیت الٹ ہیں. جو کوئی شیطان کرتا ہے بالکل اس سے الٹ خدا ہے. خدا رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ مہربان ہے, وہ غصہ کرنے, جس طرح سے انسان غصے میں آ جاتا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے, لیکن خدا شفقت کرنے والا ہے, راستی کرنے والا ہے اور کثرت سے شفقت کرتا ہے. So the features of God are the exact opposite of the devil. Instead of bringing about anger, he brings out love, compassion, and he's gracious. پھر اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے, امثال 14 باب اس کی 29 اور 30 آیت میں لکھا ہے, جو قہر کرنے میں دھیما ہے بڑا عقل مند ہے, پر وہ جو جھکی ہے حماقت کو بڑھاتا ہے. مطمئن دل جسم کی جان ہے, لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے. In Proverbs 14:29 and 30 it says, Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.
A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. تو خدا کا کلام ہم سب کو یہ سکھا رہا ہے کہ جو قہر کرنے میں دھیما ہے, جو بات کو سمجھتا ہے اور قہر میں نہیں آ جاتا, وہ عقل مند شخص ہے. God is saying, whoever is slow to anger, he's wise. لیکن جو ایک دم سے, جو جھکی ہے, جھکی یعنی ایک دم سے قہر میں آ جاتا ہے, But whoever becomes angry very quickly. کیونکہ انسان بہت زیادہ قہر میں اس وقت آتا ہے, وہ ہر وقت سوچتا ہے اچھا میری عزت یہاں کم ہو گئی ہے, مجھے ایک دم سے کچھ بول دینا چاہیے. Because man becomes angry when he thinks that his image is being affected. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو ایک دم سے قہر میں آ جاتا ہے وہ کون ہے؟ احمق ہے, وہ حماقت کو بڑھاتا ہے. God calls the one who becomes angry quickly a fool. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھی ہم صحت مند رہیں تو ہم لازمی بات ہے کہ ہم اپنے اندر مطمئن دل کو لے کے آئیں. And if you want to stay healthy, you need to have a very peaceful heart, غصے والا دل نہیں. not an angry one. تو کلام میں لکھا ہے مطمئن دل جسم کی جان ہے. And that's why in the Bible it says a heart at peace gives life to the body. اور اگر ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ خدا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے بجائے اس کے کہ وہ انسان میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, اور اپنے اندر حسد اور ہڈیوں کی بوسیدگی لے کے آئیں, ہمیشہ یہ سوچیں کہ خدا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. So instead of thinking what does the other person think about me, always think what does God think about me. اگر ہم یہ سوچیں میں خداوند کی آنکھ کی پتلی ہوں, میں خدا کی نظر میں بہت بیش قیمت ہوں, If you keep this in mind that you are very precious to God, اور اپنے دل کے اندر مطمئن رہیں, and you stay peaceful in your heart, تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. then this is the best for you. اور جب ہم یہ سوچیں اچھا وہ شخص جو ہے اس نے میرے بارے میں ایسا سوچا, اس نے یہ کہا, اس نے فلاں جگہ میری مدد نہیں کی, If we backbite and we talk about, oh, he didn't help me, or the other person didn't do this for me, تو اطمینان ختم ہو جاتا ہے. then there is no longer peace in your heart. اس لیے صرف یہ سوچیں کہ خدا مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے, So always think about only what God thinks about you. اور درست کام کریں. انسان کی نظر میں, خدا کی نظر میں, دونوں جگہ پہ درست کام And do ہونا what چاہیے. is right in the eyes of man and God. پھر امثال 15 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں. In Proverbs 15:1 it says, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. اور جب آپ دنیا میں دیکھیں کہ آپ کو کوئی اچھا رزلٹ نہیں ملا جب تک کہ آپ کسی کے ساتھ کرخت نہیں ہوئے ہیں, تو پھر بھی کرخت نہ ہو, لیکن جیسے خدا کا کلام کہتا ہے کہ نرم زبان رکھیں اور غضب انگیز نہ ہو, صرف خدا کے کلام کے ساتھ چمٹے رہیں. Even sometimes when someone will only listen to you when you deal harshly with them, even then don't deal harshly. پھر افسیوں 4 باب اس کی 31 اور 32 آیت میں لکھا ہے ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں, ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو, جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. In Ephesians 4:31 and 32 it says, let rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. جس طرح سے یہاں لکھا ہوا ہے تلخ مزاجی, قہر, غصہ, شور و غل, بدگوئی, بدخواہی, And like it says, bitterness, rage, anger, brawling, slander. یہ سب چیزیں ہم اس کی ایک مثال ہمیں اسرائیلیوں کی زندگی میں ملتی ہے جب وہ بیابانی سفر کر رہے تھے. We find this in the life of the Israelites when they were in the desert. خدا نے ان کو بڑے ظلم کے نیچے سے نکالا تھا, God took them out of great pain, لیکن وہ بڑبڑا رہے تھے ہمیں اس وقت پانی نہیں ملا, but still they were grumbling against ہمیں God. ہمیں گوشت نہیں ملا. That we didn't receive water or meat. وہ کتنا اچھا وقت تھا جب ہمیں وہ یاد آتے ہیں وہاں کے کھیرے اور خربوزے. They used to grumble against God that we remember the cucumbers, the watermelons of Egypt. جب ہم گوشت کی ہنڈیوں کے پاس بیٹھ کے گوشت کھایا We کرتے would تھے eat meat in Egypt. اور وہ ہر وقت بڑبڑاتے رہتے And they تھے would always grumble. اور خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے تھے. And they would never thank God. شکر گزاری یہ آپ کے دل کو مطمئن رکھے گی, Thankfulness would keep your heart at peace. اور شکر گزاری غصے کو دور کرے گی. Thankfulness will stir away anger.
تو خدا کا کلام کہتے ہیں ایک دوسرے پر مہربان رہو, نرم دل رہو اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرو جیسے یسوع مسیح نے تمہارے And قصور that's why معاف کیے. God says, show compassion to each other and forgive each other. تو جیسے کہ ابھی ہم نے ایک جانور چیتا اسے دیکھا کہ وہ غصہ انسان کو دلاتا ہے, And so far we have looked at the leopard, he brings about anger. اور وہ غصہ دلا کے کون سے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے؟ And what are the consequences the devil wants to bring through anger? وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی کو موت تک لے جائے, The consequence is to bring every human to death, انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیں. to push them to hell. گناہ کی سزا جہنم, جہنم جیسے کہ ہم نے قائن کی زندگی میں Because the دیکھا. consequence of sin is death. اب ہم دوسرے جانور کی طرف آتے ہیں, یہ سانپ ہے. Let's look at the second animal, snake. سانپ جو ہے یہ شیطان کی نمائندگی کرتا ہے, یہ مکار اور گمراہ کن ہے, The snake represents the devil who is deceitful, clever and اور misleading. یہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ خدا اور انسان کا رشتہ توڑ دے. And the snake will try everything to destroy your relationship with God. تو جیسے کہ ہم نے چیتے کی مثال میں قائن کے اوپر غور کیا, And like we looked at Cain for the leopard, تو یہ جو سانپ ہے اس میں ہم مثال لیں گے اس کے ماں باپ کی. so for the snake we will look at the parents of Cain. تو پیدائش 3 باب اس کی 4 سے 6 آیات میں لکھا ہے, In Genesis 3:4-6 it says, تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے, بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. it says, You will certainly not die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. تو سانپ کا کام ہے کہ دھوکے سے انسان کو اپنے جال میں پھنسائے, So the work of the snake is to be deceitful. اور دھوکہ انسان اس وقت کھا جاتا ہے جب وہ خدا کی بات کو نچلے درجے پہ رکھتا ہے اور شیطان کی بات کو اونچے درجے پہ لے آتا ہے. And a human is only deceived when he disregards God's word. کیونکہ عورت کو پتہ ہے, عورت کو اس وقت بھی یاد ہے, وہ بھولی نہیں ہے. اس نے سانپ کو کہا کہ خدا نے کہا اسے چھونا نہیں ہے, اس سے کھانا نہیں ہے, اگر تم اسے کھاؤ گے تو تم اسی دن ہی مر جاؤ گے. Because even before Eve was deceived, she was telling the snake that God has told us not to eat from this tree. تو اب خدا کی بات جو ہے اسے شیطان نیچے لے کے آتا ہے اور وہ اپنی بات کو اوپر کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, تم ہرگز نہیں مرو گے, بلکہ خدا جانتا ہے. اب وہ دھوکہ دے رہا ہے اور وہ اس کو اپنی بات میں پھنسا رہا ہے. وہ کہہ رہے تم ہرگز نہیں مرو گے, خدا جانتا ہے جس دن تم نے اس پھل میں سے لیا کھا لیا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, تم خدا کی طرح نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. And so the snake is deceiving the woman. He's telling her, no, when you eat from this tree, you will become like God. تو اب شیطان کی بات کیا ہے کہ تم مرو گے نہیں. So the devil is saying you will not die. خدا کی بات اب نیچے, وہ عورت نے نیچے کر دی ہے, شیطان کی بات کو اس نے زیادہ اونچا کیا ہے. And the woman has given priority to what the devil is saying and not to what God اور told her. عورت بھی, جیسے ہم 6 آیت میں دیکھتے ہیں, عورت نے بھی اب یہ سوچنا شروع کیا کہ ہاں یہ جو ان سا درخت کا پھل ہے یہ کھانے کے لیے اچھا لگ رہا ہے, یہ آنکھوں کو بھی خوش نما دکھائی دے رہا ہے, اور جیسے یہ کہہ رہا ہے نا, شیطان کہہ رہا ہے کہ تم خدا کی طرح بن جاؤ گے, تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجھے بہت عقل مند بنا دے گا, عقل بخشنے کے لیے بھی خوب ہے. And now the woman has fallen into the trap of deceitfulness, and she starts thinking the same things, that yes, the fruit is pleasing to the eyes, I will become like God. اور یہ سب چیزیں جب بھی ہم دہراتے ہیں ہمارا دل دکھ سے بھر جاتا ہے. And whenever we look at these things, our heart is filled with sadness. کہ اگر ہم خدا کی بات کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ جو ہمیں دنیا میں جو چیزیں اور دوسری نظر آ رہی ہیں یہ ٹھیک ہے. Because when we start saying that what the world is telling us is correct and what God is saying is incorrect, اور ابلیس نے اسے دھوکہ دیا اور عورت پھنس گئی. so now the woman is deceived.
اور اس نے خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا. And she eats that fruit and also gives it to Adam. یوحنا 8 باب اور اس کی 44 آیت میں لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور وہ اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. In John 8:44 it says, "You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies." تو خداوند یسوع مسیح جب منادی کرتے تھے فقی فریسی جو یسوع مسیح کے خلاف کھڑے رہتے تھے, So whenever Jesus would preach and the Pharisees would come against him, تو یسوع مسیح ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. Jesus is saying to the Pharisees that you are from your fathers the devil. ابلیس کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے اور وہ اپنی سوچیں انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے. Because when the devil comes, the snake comes, he deceives your mind. وہ دماغ کو بند کرتا ہے خدا کی طرف سے. He puts strongholds against your جیسے mind. کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں, سانپ آنکھوں کو سچائی کو جاننے سے روک دیتا ہے, آنکھوں کو بند We کرتا ہے. can see in the photo the devil has closed his eyes, his ears, his heart. اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. And Jesus is saying to the Pharisees that you are from your father the devil, and you want to do things like he does. تو شیطان کیسا ہے؟ وہ شروع ہی سے خونی ہے, The devil is a murderer from the beginning, وہ سچائی پہ قائم نہیں ہے. and he has no truth in him. اور خداوند کہہ رہا ہے اگر تم سچائی کو مجھے قبول نہیں کر رہے ہو تو تم ابلیس کے جھوٹ کو قبول کر رہے ہو. And Jesus is saying, if you do not accept the truth that I am, then you have accepted the lies of the اس devil. لیے خداوند یسوع مسیح نے متی 6:13 میں جب ہمیں آئے ہمارے باپ یہ دعا سکھائی, لارڈس پریئر سکھائی, تو خداوند نے کہا یہ بھی دعا کیا کرو کہ خداوند تو ہمیں آزمائش میں نہ لے کے آ, ہمیں آزمائش میں آنے نہ دیں. And that's why when Jesus taught us the Lord's Prayer, he told us to always ask God to not lead us into temptation, بلکہ برائی سے بچا. but deliver us from evil. کیونکہ جب کوئی آزمائش میں چلا جائے اور آزمائش پہ غالب نہ آئے, Because when someone falls into the trap of sin, اور تو آزمائش پہ غالب نہیں آئے گا تو پھر وہ برائی کرنے کے عمل میں چلا جائے and گا. when they do not overcome that sin, then they will keep sinning. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب ہم آئے ہمارے باپ کی دعا کرتے ہیں, اگر ہم تیز بول کے چلے جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی بجائے ہمیں آہستہ سے سمجھ کے ساتھ اور خدا سے سمجھ کے ساتھ درخواست کرنی چاہیے کہ خداوند میری مدد کر, میں آزمائش میں نہ جاؤں اور برائی نہ کروں. And when you say the Lord's Prayer, don't say it fast just for the sake of saying it. Say it slowly and understand what you're saying. اور پھر دوسرا کرنتھیوں 11:14 میں لکھا ہے, اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. In 2 Corinthians 11:14 he says, "No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light." اور جب کبھی کوئی دنیا کی ایسی چیز جس کو ہمیں پتہ ہمیں نہیں کرنا, لیکن دوسری طرف ہماری سوچ آتی ہے اچھا کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے, اور وہ والی باتیں جو اس کے اوپر پوری نہ بھی اترتی ہیں اور کسی بھی طریقے سے ہم دنیا کے اس فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو یہ آیت بھی وہاں پہ فٹ ہوتی ہے, ہم یہ بھی کر لیتے ہیں, خیر ہے. Sometimes the word of the Lord it prohibits us from doing certain things, but because we want to do that thing, we apply certain verses from the Bible. تو اس لیے کلام میں لکھا ہے کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں غور سے دیکھنا ہے کہ یہ والی جو سی آیت ہے یہ خدا نے ان حالات پہ کے لیے ہمیں کہی ہے. And that's why very carefully when we read the Bible, we should interpret is what God saying applying to what is happening in my life. اس کی مثال ہمیں شیطان کے ان لفظوں سے ملتی ہے جب اس نے یسوع مسیح کو کہا کہ یہ ہیکل کے کنارے پہ کھڑا ہو کے نیچے چھلانگ لگا دے, تجھے تو فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لینا ہے. And when Jesus was tempted, Satan told him, jump from the temple and your angels will catch you. اب یہ بھی کلام کی آیت ہے, لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ یہ آیت اس وقت کے لیے نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے چھلانگ لگا دوں. Now even that verse the devil was giving Jesus was from the Bible, but at that time it didn't apply. تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. And then Jesus tells him that do not test your God.
پھر جیسے کہ ہم نے پریزائڈنگ کے دوران یہ آیت سنی کہ یعقوب پہلا باب اس کی 13ویں آیت، یہاں لکھا ہوا ہے 13ویں 14ویں 15ویں آیت لکھا ہوا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ In the book of James it says, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ جیسے داؤد چھت پہ گیا اور اس نے بیت سبا کو دیکھا، And the example of this we find when David goes on the roof and he looks at Bathsheba. اور جب اس کی زندگی میں اس گناہ کے نتائج سامنے آئے، And when David saw the consequence of his sin, اگر ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سوچے اچھا خدا نے مجھے آزمائش میں ڈالا، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کسی کو اس طرح سے آزماتا نہیں کہ اس کو بدی میں لے چلے۔ now God did not tempt David, because in the verse we just read, God doesn't tempt anyone. کیونکہ کلام میں کیا لکھا 14ویں آیت میں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کے، اگر ہم اپنی خواہشوں کو جو چلتی جا رہی ہیں ان پہ غالب نہیں آئیں گے، Because in the Bible it says everyone is tempted by their own desires. تو وہی جو خواہشیں ہیں وہ ہمیں کیا کریں گی کہ پھنسا دیں گی۔ So if we keep walking in our sinful nature, they will entice us. اور پھر لکھا ہوا ہے جو خواہش ہے وہ خواہش ہمیں پھنساتی ہے، خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ So as we saw, our desire leads to sin, and sin, when it is full grown, it leads to death. جیسے کہ داؤد نے گناہ کیا Like David sinned, اور اس کے نتائج ایسے ہوئے کہ اس سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ مرا، and the consequence of his sin was that his newborn died. اور داؤد نے ہتی اوریا کو مروایا، And David killed the husband. تو خداوند نے کہا کہ چونکہ تو نے تلوار چلائی ہے، بے گناہ کو مارا، اس لیے تیرے گھر سے بھی تلوار جدا نہیں And ہوگی۔ now God said to David, because you have killed someone, now the sword will not depart from your house. تو نے ایک ہی بیوی لی، لیکن تیری بیویاں بھی دن دہاڑے دوسرے کی بیویاں بنیں Because گی۔ you took someone else's wife, now your wives, they will be raped in full daylight. اور اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ محتاط ہو جاؤ، خواہش کو حاملہ نہ ہونے دو، خواہش میں اپنے آپ کو نہ پھنساؤ، کیونکہ یہ خواہشیں جو گناہ کی خواہشیں تمہیں موت میں لے جائیں گی۔ And that's why God says protect yourself even from desires. اور دوسرا کرنتھیوں 11 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں، پولس رسول کہتا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ In 2 Corinthians 11:3 it says, Paul says, but I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. اور یہ جو سانپ ہے جو ہم نے دوسرا جانور دیکھا، یہ مکار ہے اور انسان کو دھوکہ دے کے پھنساتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ محتاط ہو اپنی زندگی میں اور دھوکہ نہ کھاؤ۔ اگر ہم کلام پڑھیں گے تو پھر ہمیں شیطان کے لفظوں کا اور خدا کے لفظوں کا فرق پتہ ہوئے گا۔ So the second animal we just saw, the snake, he deceives people, and to stay away from being deceived we have to read the word of God. اور تیسرا جانور مینڈک ہے، اور مینڈک لالچ اور پیسے کی محبت کے گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ And the third animal we'll look at now is the frog. He represents greediness and the love of money. اور پیسے سے بے پناہ محبت کرنا برائی کی تمام ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے، اور براعظم افریقہ کے ملک کانگو میں مینڈکوں کی ایک قسم ہے جو اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ جب تک ان کا پیٹ پھٹ نہ جائے وہ کھاتے ہیں۔ And in the country of Africa there's a special type of frogs. They keep on eating until they burst and they die. اس وجہ سے ہم نے مینڈک کو یہ گناہ کی نمائندگی کے لیے لیا ہے کہ لالچ کرنا، بہت زیادہ پیسے کی ہوس رکھنا۔ And that's why the frog represents that love of money. پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اور 6 سے 10 آیات میں لکھا ہے،
In 1 Timothy 6-10 it says, ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر دیا۔ in 1 Timothy 6-10 it says, But godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. اب جیسے یہاں شروع میں ہم دیکھتے ہیں 6 آیت میں کہ دینداری، ایک شخص ہے وہ دیندار ہے تو پھر اسے اپنی زندگی میں اس خصوصیت کو بھی رکھنا ہے کہ وہ قناعت پسند ہو۔ So as we see in the verse that if you love God, then you should also be satisfied with what you have. ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، Because it says, but godliness with contentment is a great gain. کیونکہ جو بھی اس دنیا کی چیزیں ہیں وہ دنیا میں رہ جائیں گی، نہ ہم دنیا میں کچھ لے کے آئے ہیں، نہ دنیا سے کچھ لے جا سکتے ہیں۔ Because everything in the world, we brought nothing with us and we can take nothing اور back with 8ویں us. آیت میں خدا کا کلام کہتا ہے ہمارے پاس کھانے کو بھی ہے، پہننے کو بھی ہے، ہمیں قناعت کرنی ہے۔ And that's why God says that we have everything. We have clothing, we have food, we should be satisfied. اور 9ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری دولت ہو، وہ ایسے کاموں میں پھنستے ہیں، ایسی آزمائشوں میں پھنستے ہیں، بیہودہ چیزوں میں پھنستے ہیں، نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنس جاتے ہیں جو ان کو آخر میں تباہ کر دیتی ہیں۔ And that's why the word of God says that people who want to get rich, they fall into temptations that destroy them. اور زر کی دوستی 10ویں آیت ہمیں بتاتی ہے زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ It says the love of money is the root of all kind of evil. اور جب 10ویں آیت کو ہی ہم اس پہ غور کریں تو لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایسے لوگ جنہوں نے اس کی آرزو کی کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ ایمان سے بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کیا۔ It says people who left the faith for money, they departed from the faith and they also brought many griefs upon them. اور خدا نے ہمیں ایک جو دن دیا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ سارا ٹائم نہیں ہوتا، اس میں اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمیں قناعت کرنی چاہیے اور اپنا ٹائم خدا کو دینا چاہیے۔ And in a day we only have a limited amount of time, so we should spend that time with God. پھر عبرانیوں 13 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے زر کی دوستی سے خالی رہو، جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ In Hebrew 13:5 it says, Keep your life free from love of money and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. لیکن دنیا اور ابلیس کی زبان ہمیں کچھ اور کہے گی، But the world and the devil will tell us something else. کیونکہ خدا کہہ رہا ہے زر کی دوستی سے خالی رہو، لیکن شیطان کہے گا نہیں زر کی دوستی کے ساتھ لپٹے رہو۔ God will tell us to stay away from the love of money, but the world and the devil will tell us to become rich, to love money. آگے لکھا ہوا ہے جو تمہارے پاس ہے اسی پہ قناعت کرو، خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے، لیکن شیطان کہے گا کہ نہیں تیرے پاس آج کے دن خدا کے لیے ٹائم ہے یا نہیں ہے، لیکن تو اور پیسے کے لیے اور کام کر۔ And God says, be satisfied with what you have, but the devil says that even though you don't have time to spend with God, but keep working after that money. کیونکہ ایک انسان یہ اپنے ذہن میں نہیں رکھتا کہ خدا نے کہا میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں گا، تم میری عبادت کرنا، میں تمہارے روٹی پانی پہ برکت دوں گا۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے خدا کے لیے میرے پاس نہ بھی ٹائم ہو، میں بس کام کروں، بس یہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ Because man forgets what God has said, that I will never leave you, and he keeps working for the money and he has no time to spend with God. متی 6 باب اس کی 19 سے 21 آیات میں لکھا ہے اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے،
جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ In Matthew 6:19-21 it says, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." یہاں پہ ہم اس تصویر میں دیکھتے ہیں ایک خزانہ ہے جو آسمان کے اوپر ہے، ایک خزانہ زمین کے اوپر ہے۔ In the photo we can see that there is a treasure in heaven and then there is a treasure on earth. اب ایک شخص جو یہ سوچتا ہے کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کروں، وہ اپنا خزانہ آسمان پہ جمع کر رہا The ہے، person that always has in mind to do the will of God, their treasure is in heaven. لیکن جو زمین کے خزانوں کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، But those who work after the treasures of the earth, خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ اپنے واسطے زمین پہ مال نہ جمع کرو، کیونکہ وہاں جہاں ہم ایک کیڑا دیکھ رہے ہیں، یہاں کیڑا خراب کر دیتا ہے، یہاں زنگ لگ جاتا ہے، جیسے یہ کیل کو زنگ لگا ہوا ہے، یہاں پر اور کیا ہے کہ چور نقب لگا رہا ہے اور چرا رہا ہے، اور اس کے نیچے ایک گڑھا بھی ہے، اور یہ جو سارا مال ہے یہ اس کے ساتھ ہی اس گڑھے میں یعنی کہ ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور ہمیں ہماری زندگیوں میں نقصان دہ ثابت and ہوتا as ہے۔ we can see in the photo, there's an insect and the treasure is rotting and there's a thief there. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر تیرا دل اس میں ہوگا کہ تو میری مرضی کو پورا کرے تو تیرا دل اس خزانے کی طرف لگا رہے گا۔ So God is saying that if you want to do my will, then your treasure is in heaven. پھر متی 6 باب اس کی 24 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ In Matthew 6:24 it says, "No one can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money." اور اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو ایک شخص جس نے سلیب کو نیچے کیا ہوا ہے، اس نے دولت کو اونچا کیا ہوا ہے۔ And in the image we can see a man is holding a cross, but he is lifting up the riches of the earth. اور دوسرا شخص ہے جس نے سلیب کو اونچا کیا ہوا ہے اور دولت کو نیچے کیا ہوا ہے۔ And on the other side we see he's holding the cross up and he's pouring out his coins. اور خداوند یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی کی خدمت کر سکتا ہے، یا وہ دولت کو اوپر رکھ سکتا ہے یا وہ سلیب کو اوپر رکھ سکتا ہے۔ And that's what God is saying, that you can only serve one master. اور اگر کوئی سلیب کو اوپر رکھتا ہے And when you lift up the cross, تو خداوند کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ then God says you don't have to worry. خداوند نے کہا کہ میں ہوا کے پرندوں کو کھلاتا ہوں، God said, "I feed the birds of the air. میں گھاس کو بڑا خوبصورت لباس پہناتا ہوں، I give very beautiful clothing to the grass." تو تمہیں بے اعتقاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے بھی سب کچھ کرتا رہوں So گا۔ you shouldn't lose heart, because I will do everything for you. لیکن یہ سب کچھ کہنے کا یسوع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کریں اور کام نہ کریں اور کمائی نہ کریں، But this doesn't mean that you shouldn't work, you shouldn't earn money for yourself. لیکن اس کے ساتھ اپنا عشق نہ لگائیں اور اس کے ساتھ ایسا اپنا ٹائم نہ اسپینڈ کریں کہ آپ خدا کو نظر انداز کر دیں۔ But what this means is to not become so filled with the love of money that you don't have time to give God. جیسے یہودا اسکروتی نے دولت سے محبت کی اور اس نے اپنی جان گنوا دی۔ Like Judas, he loved money so much that he eventually died. خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے پاس پیسوں کی تھیلی رہتی تھی، جو کچھ بھی پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ In the Bible it says that Judas, he used to have the bag of coins with him, and whenever he wanted anything he would take out the coins. اور وہ دولت سے اتنی محبت رکھتا تھا کہ جب مریم مگدلینی نے یسوع مسیح کے اوپر عطر انڈیلا تو اس کو وہ بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت سارے غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، لیکن اسے غریبوں کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ یہ کہ یہ پیسہ میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ He used to love money so much that when Mary Magdalene, she bought perfume and poured it on Jesus, Judas said that this money, it could be given elsewhere, but he just wanted the money for himself. اور پھر صرف 30 سکوں کے لالچ میں اس نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوا دیا۔ And only after 30 coins he gave up Jesus. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات ہمیں بتائی کہ دولت سے ایسا لگاؤ رکھنا ہے کہ آپ راستی کو اس کی وجہ سے چھوڑ دو۔
So God is saying that if you love money so much that you leave righteousness because of it, تو وہ تمہیں خدا سے ہٹا دیتی ہے، جہنم میں لے جاتی that ہے. will lead you to hell. پھر واز 5 اس کی 5واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے In Ecclesiastic 5:10 it says, زر دوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا. یہ بھی بطلان ہے. it says, he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. تو جو زر کی دوستی ہے وہ انسان کو اور اس کی طرف آگے لے کے جاتی ہے، آگے لے کے جاتی ہے. وہ قناعت نہیں کرتا، وہ آسودہ نہیں ہوتا، وہ سیر نہیں ہوتا. When you fall in love with money, you will never be satisfied. اور چونکہ وہ قناعت اور آسودگی اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، And because satisfaction is no longer in your life, تو کلام میں لکھا ہوا ہے بے شک اس کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو لیکن یہ سب بطلان ہی ہے. and that's why the Bible says that even with so much wealth, even if you are so rich, but it's all vanity. تو یہ 3 جانور یعنی چیتا جو انسان کو غصہ، بد مزاجی، بدگوئی، بدخواہی میں لے کے آتا ہے. So we looked at 3 animals today. The first one was the leopard, who represents anger. اور سانپ جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے. We looked at the snake, who represents deceitfulness. لیکن اس کا دھوکہ کس وقت چلتا ہے؟ جب لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوتے ہیں. And we can only be deceived when we don't have the knowledge of God. اور تیسرا جانور مینڈک کے بہت زیادہ لالچ کرنا اور پیسے کی ہوس کو بڑھانا. And the third animal we looked at today was the frog, who represents sin, greed and the love of money. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند سے کہیں خداوند مجھے پاک کر دیں. Let's close our eyes and ask God to make us holy. خداوند مجھے غلبہ پانے کی توفیق دیں. Lord, help me to overcome sin. خداوند جب گناہ کر کے میں یا کوئی بھی شخص اس کے برے نتائج میں سے گزرتا ہے، Lord, whenever someone sins and he faces the consequences, تو خداوند تیرا دل اور دنیا میں اس انسان کا دل بڑا ہی دکھی ہوتا ہے. then your heart and that person, they undergo suffering. خداوند یسوع جی ہماری درخواست ہے Lord, we ask you ہم سبوں کو to help us all غلبہ دے overcome تاکہ sin, ہم گناہ نہ کریں. so we may not sin. اور تو نے فرمایا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. And you said that faith is born through hearing and hearing through the word of God. خداوند یسوع جی ہماری زندگیوں میں پاکیزگی لے آ. Lord, bring about holiness into our life. خدا باپ ہماری مدد کر کے ہم بائبل پڑھیں اور دعا کریں Help us to read and your word and pray every day اور تیرے حکم پر عمل کریں. and act upon your words. اور خداوند یسوع جی دشمن کو اپنی زندگی میں غالب بنانے Lord, دیں. may we not allow the enemy to take hold in our life. خداوند یسوع جی ہماری منزل ہمیشہ آسمان رہے May our end goal always be heaven, اور ہم ہیل کی طرف اپنی سیڑھی کو نیچے کی طرف نہ لگائیں. and we may not walk towards hell. خدا باپ ہماری مدد Lord, کر help us. کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع مسیح کے We نام ask میں. everything in Jesus' name. آمین. Amen. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ اس سارے ہفتے اور ساری زندگی بائبل پڑھیں، دعا کریں، خدا کے ساتھ چلیں اور خوش رہیں. آمین.